آج کا ہمارا ٹاپک ہے لنگس کینسر، لیکن اس سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ کینسر کیا ہوتا ہے، کینسر کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں، اس کے کتنے سٹیج ہوتے ہیں ٹوٹل، اور کس کس سٹیج میں اس کا علاج ممکن ہے اور کس سٹیج میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس کے کون کون سے مین علامات ہوتے ہیں، کیا آپ میں بھی تو یہ علامات نہیں پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے کون سی وجوہات ہے، اور علاج اس کا کیا ہے، ریمیڈی کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ لنگس کینسر کا سگریٹ یا سگریٹ کا لنگس کینسر کے ساتھ کون سا باہمی ریلیشن ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سگریٹ میں ہوتا کیا ہے، اور سگریٹ میں کتنے ہزار قسم کے ڈرگز ہوتے ہیں، اور کتنے کون سی ڈرگز ہے اس میں جو آپ کو کینسر آپ کا کاز کرتی ہے۔ اچھا، جو چیزیں کینسر کاز کرتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل یا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کینسر ہمارے پاس ہوتا کیا ہے۔ کینسر اصل میں ان کنٹرول سیل ڈویژن ہوتا ہے۔ ہمارے باڈی میں جب بھی سیلز یا خلیے تقسیم ہوتے ہیں، یعنی ہمارا جو جسم ہے وہ گروتھ کرتا ہے، ہم بڑھتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، تو یہ ایک عمل کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اس عمل کا نام ہے سیل ڈویژن۔ کینسر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سیل ڈویژن جو ہے وہ ان کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پہلے 1-2 گھنٹے میں 2-3 سیل بنتے تھے جو ہمارے باڈی کو ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس میں پھر 100-200-300 سیل بنتے ہیں، اور کرتے کرتے اسی طرح ایک مخصوص جگہ پر ایک ٹیومر، ایک پوڑا، ایک دانہ جو ہے وہ کاز کر دیتے ہیں۔ جہاں پر بھی اس نے اپنا دانہ کاز کیا، اس دانے کا جو جگہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کینسر کہتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ آپ کے باڈی میں مزید پھیل رہا ہو، رک نہیں رہا ہو، تو اس کو کینسر کہتے ہیں یا میلیگننٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح لنگز میں بھی اگر ایسا ہو جائے، اوپر سے مطلب آپ ایک بندہ روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہے، اس کے مطلب لنگز کے کسی ایک خاص حصے میں اگر ٹریکیا میں ہوگا تو ٹریکیا کینسر ہے، اگر کسی لوبز میں ہو گیا، مطلب ہوتا لنگز میں ہی ہے جو کینسر ہوتا ہے لنگز کا۔ اس کے ہم سب سے پہلے پڑھیں گے لنگز کینسر، اس کے ہم کیا پڑھیں گے، سمپٹمز پڑھیں گے کہ اس کے کون کون سے سمپٹمز ہمارے، اس کے کون کون سے علامات ہوتے ہیں لنگز کینسر کے۔ اچھا، علامات میں سے کفنگ اپ بلڈ اور بلیڈنگ، مطلب آپ جب کھانستے ہیں تو کھانسی کے ساتھ اگر آپ کا خون آ رہا ہو توک میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کینسر کے پہلے سٹیجز میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح کف دیٹ ڈزنٹ گو اوے، انسان کو کبھی کبھار اتنی کھانسی ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں اس کو کھانسی ہوتی ہی ہوتی ہے جو جا نہیں رہی ہو، خصوصاً 3 ہفتے سے اگر آپ کی کھانسی والی بیماری زیادہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ کھانسی کی بیماری نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ کینسر کی ایک علامت ہے۔ اچھا، پین ان چیسٹ دیٹ ڈزنٹ گو اوے، چھاتی میں وہ درد ہونا، مطلب جو کبھی جا نہیں رہا ہو۔ ایک تو کبھی کبھار ایک اچانک سے ہو جاتی ہو، نہیں، ایک درد ہو جو بالکل جا نہیں رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی کینسر کی ایک علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر شولڈرز جو آپ کے ہوتے ہیں، کندھے، ان میں بھی درد ہونا، ہمیشہ درد ہونا، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ چینجز ان اسکن، یہ ہر کینسر والے کی اسی طرح ہے، خالی لنگس کینسر والے کا نہیں۔ چینجز ان اسکن کا مطلب کیا ہوا ہے، انسان کا جو چمڑا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، انسان کے منہ میں جو ہے ایک مطلب عام اگر آپ جوان ہیں بھی تو وہ اس میں کچھ رنکلز وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے چہرے میں اور بدن پر، اور دیگر علامات، چھوٹے چھوٹے دانے وغیرہ نکلتے ہیں پورے بدن پر۔ اسی طرح ویٹ لوس، ٹھیک ہے، آپ کا جلدی میں مطلب اچانک آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جلد اچانک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نوزیا اینڈ وومٹنگ ڈیورنگ کپنگ، سے جب آپ کھانستے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی الٹی بھی ہو رہی ہو تو اس کا بھی مطلب ہے کہ یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح اس کے دیگر علامات ہیں جیسے کہ انفیکشن ہونا ہمیشہ بدن میں، اور ہمیشہ بخار ہونا، ہمیشہ تھکاوٹ محسوس کرنا، ہمیشہ ڈائجسٹیو ایشوز رہنا، آپ کے بھوک نہ لگنا۔ اچھا، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کینسر کو کاز کرتے ہیں؟ کینسر کا مطلب سگریٹ کے ساتھ کون سا ریلیشن تھا جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتا دیا۔ اچھا، کینسر کا سگریٹ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ سگریٹ تقریباً کم سے کم 5، 6 یا 7 یا 8 ہزار قسم کے کیمیکلز پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے تقریباً 60 ایسے اقسام ہوتے ہیں جو بالکل کینسر کاز کرتے ہیں،
उन में से कोई एक ख़तरनाक वाला है जिसको हम कार्सिनोजन कहते हैं। हर वो चीज़ जो कैंसर काज करता हो उसको कार्सिनोजन कहते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ सन में भी होते हैं, इसी तरह इन्वायरमेंट के दिगर फैक्टर्स में भी होते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा है वो टोबैको स्मोकिंग है, यानी सिगरेट या तंबाकू नोशी करना। सही है, इसमें ये सबसे ज़्यादा तादाद में या अक्सा मतलब वो पाए जाते हैं जो कैंसर काज करते हैं। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लंग्स के कैंसर वाले मरीज़ होते हैं उनमें से तकरीबन 80 to 90% है, बाद लोग 87% बता रहे हैं, वो तकरीबन स्मोकर्स होते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो उसके 50% बिल्कुल वो इम्कानात नहीं कि उसको कभी लंग्स कैंसर हो जाएगा। इसी तरह दिगर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो लंग्स कैंसर काज करते हैं, लेकिन ये कभी कभार जीनियाती भी होती है, जेनेटिकली मतलब फैमिली के साथ भी आ सकती है ये जो बीमारी होती है, या दिगर बीमारियों की वजह से हेपेटाइटिस बी, सी या दिगर इन्फेक्शंस, अस्थमा या निमोनिया की वजह से भी कभी कभार ये कैंसर में क्या हो सकते हैं, कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है, वो बीमारी कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कोई और बीमारियां भी होती है जो कैंसर को काज कर सकते हैं। किसी जगह पर ज़ख्म लगा हुआ हो और वो ज़ख्म बार बार ख़राब हो रहा हो, ये भी कैंसर की कोई काज बन सकती है, अलामत बन सकती है, कैंसर वो काज कर सकती है। इसी तरह ड्रग्स, अल्कोहल और दिगर कुछ मेडिसिन वगैरह ये भी तकरीबन कम कुछ इलाज ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर के लंग्स के किसी एक मखसूस हिस्से में हुआ, मिसाल के तौर पर ये आपका लंग्स है, इसमें मिसाल के तौर पर 3 लोब्स होते हैं, ये आपका दूसरा लंग्स है, ठीक है, फेफड़ों में। अगर किसी एक लोब में हुआ तो उसको काटते हैं, अगर दोनों में हुआ तो दोनों को, अगर इसको पूरा को गिर लिया तो फिर यहाँ से किसको आपका जो वो है लंग है उसको फिर काट देते हैं। लंग्स का काटना आप खुद सोचें कि इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। तो मतलब ये है कि इसका इलाज तकरीबन फिर जब हद से बढ़ जाता है फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसी तरह इसमें फिर केमियोथेरेपी होती है, गोलियों टैबलेट वगैरह मेडिसिन के ज़रिए से जो हम इलाज करते हैं। इसमें फिर इसी तरह रेडियोथेरेपी आती है, सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं कि वो आगे ना बढ़े और वो रुक जाए। और इसी तरह इसमें लेज़र थेरेपी होती है, लेज़र के ज़रिए से इसका जो इलाज किया जाता है, ये भी इसका एक मुमकिना इलाज है। बहरहाल इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है, तो इंसान को चाहिए कि वो साल भर में एक मरतबा अपना जो चेकअप है उसको किया करे, ताकि अगर हो भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी अल्लाह ना करे तो फिर आप उसका अर्लियर स्टेजेस में उसका इलाज जो है कर सकते हो और मुमकिन है। अगर ये हद से बढ़ गई, 3-4 स्टेज तक पहुंच गई, फिर तो उसका इलाज जो है मुमकिन नहीं है।